جو لوگ اخبارات پہ نظر رکھتے ہیں وہ تو رکھتے ہی ہیں، لیکن جو نہیں رکھتے ہیں ان کے واسطے بھی بیان کر رہا ہوں۔ جو وسیم رضوی جو ہے شیعہ وقف بورڈ کا سابق چیئرمین رہا ہے، وسیم رضوی، اس نے پیٹیشن داخل کیا تھا سپریم کورٹ میں، قرآن کے 26 آیات کو نکال دیا جائے۔ کیوں نکال دیا جائے؟ اس واسطے نکال دیا جائے کہ یہاں پر یہ دہشت گردی کو ابھارتا ہے قرآن، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر کے دور مبارک میں یہ لوگ ان آیتوں کو ایڈ کر لیے، یہ قرآن میں نہیں تھے۔ اس پیٹیشن کے بعد پورے عالم اسلام میں جو غصہ پھوٹا، جو کچھ کارروائیاں ہوئی، وہ تو آپ کے سامنے ہوگا جو اخبارات پڑھتے ہیں۔ لکھنؤ کا رہنے والا ہے، بدبخت شیعہ ہے، اور شیعہ بھی اس سے نفرت ہی کر رہے ہیں۔ آج ان کے بڑے بڑے علماء نے باقاعدہ طور پر بیان دیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا، اور وسیم رضوی نے جو کہا وہ بالکل غلط ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن اس کا اثر جو پڑا وہ اثر ہے عام انسان پر، خواہ وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ مسلمان تو بحیثیت عقیدہ کے مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اتارے جانے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی حفاظت میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج تک اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش، زیر زبر تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کے برعکس کوئی عقیدہ رکھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ نزول میں دراصل کوئی نقص تھا، یا نزول کے بعد حفاظت میں کوئی نقص تھا، یا ابو بکر و عمر و عثمان کے زمانے میں تبدیل ہو گیا، یا کوئی چیز اس میں بڑھا دی گئی، یا کوئی چیز کوئی کم کر دی گئی، تو اللہ کی قسم اجماع امت کے لحاظ سے وہ کافر ہے۔ لیکن جب بات آ ہی گئی 26 آیات کو اس بدبخت نے کہا کہ یہ دراصل قرآن سے نکال دینا چاہیے، اور یہ کاج اس واسطے کہ قرآن کے اندر یہ ایڈ کر لی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآنی آیات دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہیں، تو آج ہم پر ضروری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عوام کو متنبہ کریں، ہم بتلائیں کہ آج بھی وہی معاملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہودیوں نے کیا، نصرانیوں نے کیا، مشرکین مکہ نے کیا، دشمنان اسلام نے کیا، کہ قرآن کو مشکوک بناؤ، قرآن کو پڑھنے سے روکو۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو تم شور مچاؤ، تم آوازیں بلند کرو، اس واسطے کہ یہ لوگ قرآن کو سن نہ سکیں، قرآن پر کیا ہے تم غالب آ جاؤ۔ اور قرآن کا انکار کرنے والے مشرکین جتنے تھے وہی معاملہ 1400 سال سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ ابو لہب جیسے شیطانوں میں کا ایک شیطان ہی وسیم رضوی بھی ہے، ابو جہل جیسے شیطانوں میں کا ایک شیطان ہی وسیم رضوی بھی ہے، اور اس عقیدے کے ماننے والے ہر فرد یہی شیطانی کنبے کے، یہی شیطانی گروہ کے آدمی ہیں جنہوں نے قرآن کی حفاظت پہ داغ لگایا۔ جو داغ لگایا گیا ہے یہ وجہ اس کی یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کے لیے اپنا تن من دھن لگاتے نہیں ہیں، ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اسی واسطے میں نے عنوان باندھا تھا موجودہ حالات میں قرآن کی حفاظت کیسے، تو اس کے تناظر میں نے پہلے بتایا کہ اتارے جانے کے اعتبار سے اللہ نے سخت ترین انتظام کس طرح کیا تھا۔ جب اتر رہا تھا اس وقت کا انتظام کس طرح ملائے اعلیٰ میں ہوا تھا، اور جب اتارا گیا تھا جبرائیل امین کے ذریعے، وہ لانے والے فرشتے کو کیوں امین کا لقب ملا؟ اسی واسطے ملا کہ اللہ کے پاس سے لینے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک پہنچانے کے درمیان جو وقفہ تھا، اس وقفے میں جبرائیل نے ایک حرکت، ایک زیر، ایک زبر بھی رد و بدل نہیں کیا تھا۔ اسی واسطے حضرت جبرائیل کو روح الامین کا لقب ملا۔
الامین کا لقب ملا. فرمایا نزل به الروح الامین، اے اللہ کے رسول آپ پر قرآن لے کے اترتے ہیں تو روح الامین اترتے ہیں. علی قلبک، کہاں اس کا القاء کرتے ہیں، کہاں اس کو اتارتے ہیں، کہاں اس کو دیتے ہیں؟ علی قلبک، دل کے اندر اتارتے ہیں. یہ نہیں کہ زبان میں اتارتے ہیں، نا 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 نا، ڈائریکٹ دل میں اتارتے ہیں. علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں. اور بلسان عربی مبین، کہ یہ کس میں نازل ہوا؟ فصیح ترین عربی زبان کے اندر، بلسان عربی مبین. قرآن اپنا ہر طرح کا تعارف پیش کرتا ہے جو آج کے لحاظ سے کوئی آسمانی کتاب نہیں پیش کر سکتی. تورات کس زبان میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کے ذریعے نازل ہوئی؟ انجیل کس زبان میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کون سے علاقے میں نازل ہوئی؟ زبور کہاں نازل ہوئی، کس زبان میں نازل ہوئی، کس علاقے میں نازل ہوئی؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اسی طرح ہندوؤں کے وید ہیں، اپنشد ہیں، اسی طرح دوسری کتابیں مذہبی ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی آسمانی کتاب یا کوئی مذہبی کتاب یہ چیلنج نہیں کر سکتی اسی کتاب کے اندر سے اس کتاب کا تعارف پیش کر دیا جائے کہ وہ کتاب کیا ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب کے اندر اپنا پورا تعارف کرتی ہے کہ قرآن سے پوچھو کہاں نازل ہوا تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، مکے کے اندر نازل ہوا. آپ ان سے پوچھو کس کے ذریعے سے نازل ہوا تو قرآن کہتا ہے کہ نزل به الروح الامین. آپ قرآن سے پوچھو کس زبان میں نازل ہوا تو کہتا ہے بلسان عربی مبین. آپ اس سے پوچھو کس مہینے میں نازل ہوا تو کہتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا. آپ اس سے پوچھو کس رات میں نازل ہوا تو کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا. آپ اس سے پوچھو کہ قرآن کا نام کیا ہے، اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا. آپ اس سے پوچھو اس کی حفاظت کیسے کی جا رہی ہے تو اللہ کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اترتی تو وحی جیسے ہی پڑھتے، وحی جیسے ہی نازل ہوتی، اللہ کے رسول بھول جانے کے ڈر سے زبان سے پڑھنا شروع کر دیتے، زبان سے پڑھنا شروع کر دیتے. تو اللہ نے کہا، اللہ نے آیت اتاری قیامہ کی، قیامت تک کے لیے بھی وہ آیت محفوظ ہو گئی قرآن کے اندر. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے اللہ کے رسول جب جبرائیل آپ پہ قرآن لے کے نازل ہو اور پڑھ کے آپ کے قلب پہ نازل کر رہے ہوں تو اس وقت آپ اپنی زبان سے نہ پڑھیے. اپنی زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ تم بھول ہی نہیں سکتے. اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے. اس واسطے جلدی جلدی مت پڑھیے. لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے. لتعجل به، جلدی مت کیجیے. کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، مجھ پر ذمہ داری ہے اس کو اتارنا بھی، اس کو جمع کرنا بھی، اس کا بیان کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. کس کی؟ رب کی ذمہ داری ہے. اگر تم قرآن میں کہتے ہو کہ بعد میں تغیر ہو گیا، ابو بکر نے کچھ کر دیا نعوذ باللہ، عمر نے کچھ کر دیا نعوذ باللہ، تو اللہ کی قسم تم قرآن اور اللہ تبارک و تعالی پہ تہمت باندھتے ہو. جو اللہ پر تہمت باندھے گا، جو اللہ پر افطرا باندھے گا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جانے والا ظالم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑنے والا ظالم ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے. اس جیسے اور ایپیسوڈز اور دروس کے لیے MSLI TV آپ کے تعاون کا مستحق ہے. اسکرین پر دکھائے گئے نمبرز پر کھل کر تعاون کریں. جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ.